بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے شہباز شریف اور عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ نون لیگ کے مقابل امیدوار عمر ایوب سنی اتحاد کونسل سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تحریک انصاف سے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ ضد تھی کہ اس نے تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے نہیں دینا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کی اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کا پالتو بنا ہوا تھا، اور وہ سپریم کورٹ تک گیا کہ کسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا جائے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے طاقتور حلقوں کی یہ فرمائش پوری کر دی۔ 9 ماہ ہو چکے ہیں، پورے ملک کی پولیس بے دردی سے تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پولیس کا فرض منصبی یہ رہ گیا ہے کہ وہ چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے والوں کو پکڑنے اور امن و امان نافذ کرنے کی بجائے سیاسی جماعتوں پہ کریک ڈاؤن کرتے پھریں۔ عدالتوں کا کام یہ رہ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش پہ سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے باہر کریں۔ افسر شاہی کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ 3 MPO آرڈر جاری کر کے عدالت سے ضمانت لینے والے سیاسی رہنماؤں کو دوبارہ گرفتار کرتے پھریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اسی کارنامے پر ڈپٹی کمشنر کو 6 ماہ کی سزا سنائی ہے۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو اسٹیبلشمنٹ کی یہ فرمائش کہ تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا جائے یا کسی جماعت کو الیکشن جتوا دیا جائے، وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے۔ نواز شریف کبھی سلیکٹ کیے گئے تھے، تاج ان کے سر پہ رکھا گیا تھا، پھر مشرف نے انہیں جیل میں ڈالا، کبھی زبردستی جلا وطن کیا، اور اس وقت ایک بار پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طاقتور حلقے نواز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو انہیں وزیر اعظم بنانا قومی مفاد میں ہے، اور جب وہ نواز شریف کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں تو نواز شریف کو سپورٹ کرنا قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کی ہمیشہ خواہش رہی کہ کسی طرح پاک فوج کو وہ پنجاب پولیس بنا ڈالیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے فوجی جوان اور افسر سرحدوں پر جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن فوج کے سیاسی کردار کی وجہ سے یہ ساری قربانیاں ماند پڑ رہی ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی نے جنرل حضرات کو بے نقط سنائی، حالانکہ وہ عمران خان کے حامی نہیں۔ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ تحریک انصاف سے بلہ چھینا گیا، اس کی سیٹیں کم کی گئیں، اس کی مخصوص نشستیں چھینی گئیں، اور اس کے ممبران کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کر پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں آنا پڑا۔ یہ جمہوریت کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی فوج نے سیاست میں مداخلت کی، اس پر ہونے والی تنقید کئی گنا بڑھ گئی۔ آخری مارشل لا جنرل مشرف کا تھا۔ جنرل مشرف کے اقتدار کے آخری ایام میں فوجی افسروں اور جوانوں کو یہ حکم جاری کرنا پڑا تھا کہ وہ وردی پہن کر بازار نہ جائیں۔ بعد ازاں جنرل کیانی کے 6 سالہ دور میں اگر فوج کی عزت بحال ہوئی تو سیاست سے فوج کا کردار ختم ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بہت خوفناک جنگ لڑ رہا تھا۔ فوج کے افسر اور جوان مسلسل شہادتیں پیش کر رہے تھے۔ اس تناظر میں فوج کی عزت بحال ہوتی چلی گئی۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں فوج بے پناہ مقبول تھی۔ جنرل باجوہ کے آتے ساتھ ہی خوفناک تنزلی کا سفر شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ محمود اچکزئی کوئی عمران خان کے حامی نہیں، بلکہ عمران خان کی حکومت گرا کر اقتدار میں آنے والے 13 رکنی اتحاد یعنی PDM کا حصہ تھے۔ محمود اچکزئی سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے انکشافات سب کو یاد ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی پلاننگ سے گرائے گی۔ مولانا فضل الرحمان PDM کے سربراہ تھے، انہی کی قیادت میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں چلاکی کا انجام۔ جو انسان صرف شارٹ ٹرم میں سوچتا ہے جنرل باجوہ کی طرح اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو لانگ ٹرم میں وہ لازماً ایکسپوز ہو کر رہتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اسی کی ایک مثال ہیں۔ جنرل باجوہ اس حال میں سبکدوش ہوئے کہ ان کے خاندان کے 12 ارب روپے کے اثاثے منظر عام پر ہے۔ خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا طرز عمل یہ ہے کہ چلاکی سے معاملات کو چلایا جائے، بھٹو کیس چلایا جائے اور لائیو دکھایا جائے، اور اس فنکاری کے دوران تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کے اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا جائے۔ اس پہ پھر وہ بڑے حیران بھی ہوتے ہیں کہ ان پر تنقید کیوں ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھٹو کیس لائیو چلانے پر قوم انہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کرے۔ اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے مل کر انتخابات اور جمہوریت کا جنازہ ہی اٹھا دیا۔ 49 ارب روپے ایک جعلی الیکشن کی نظر ہوئے۔ سب جانتے ہیں کہ اصلی فارم 45 کے مطابق نتائج اس سے بہت مختلف ہیں جو ہم اس وقت اسمبلیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں اور حتیٰ کہ شادی کرنے پر جیل میں ہے، اور شریف برادران اور زرداری صاحب کھلے پھر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی اس سکیم کا نتیجہ یہ ہے
کہ وہی شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں جو 16 ماہ کی حکومت میں معیشت کا سوا ستیاناش آلریڈی کر چکے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان سے ڈیل کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ناکام ہوئی، ورنہ عمران خان اسی طرح بیرون ملک نکل جاتے جیسے اسٹیبلشمنٹ نے کبھی شریف برادران کو جدہ بھجوایا تھا، یا جس طرح عمران خان کے دور میں بیماری کے بہانے پر جنرل باجوہ نے نواز شریف کو ریسکیو کر کے لندن بھجوایا تھا۔ شریف برادران کو جب جدہ جانے دیا گیا تھا تو وہ قطعاً جنرل مشرف کے لیے کوئی بڑا سیاسی خطرہ نہیں تھے۔ عوام عمران خان ان کی نسبت اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہیں بڑا خطرہ ہیں اور وہ باہر نہیں جا رہے، حالانکہ ان کے نکاح کو غلط ثابت کر کے اور شادی سے پہلے بیوی سے ناجائز تعلقات ثابت کرنے کی کوشش سے ہر آخری حد پار کر لے گی۔ اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ حواس باختہ ہے، ترکش کے سارے تیر چلائے جا چکے اور دشمن بدستور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ آج بھی لاہور میں تحریک انصاف کے احتجاج کرنے والوں کو پولیس پکڑتی رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بن گئی۔ علی امین گنڈا پور نے اپنے پہلے خطاب میں یہ کہا کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ تحریک انصاف سرنڈر نہیں کرے گی۔ خود گنڈا پور کا انتخاب ہی سب سے واضح پیغام ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں انتخابی دھاندلی کے خلاف شدید احتجاج ہوا۔ دسمبر میں بلوچ لیڈر ماہر رنگ کی قیادت میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین نے 1600 کلومیٹر طویل لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں طویل دھرنا دیا۔ 19 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں عدالت طلب کیا۔ آج بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے۔ محمود اچکزئی نے اپنے بیان میں فوجی قیادت پر شدید تنقید کی۔ اس ساری صورتحال میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالآخر فیصلہ ہو کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں مداخلت سمیت ماورائے عدالت اقدامات سے اپنے پاؤں پیچھے ہٹانے ہیں یا نہیں۔ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ محمود اچکزئی کو عمران خان نے زرداری کے مقابلے میں اپنا صدارتی امیدوار بنا دیا۔ وہ قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی کی تقریر پر غور نہیں کر رہے۔ محمود اچکزئی نے وہ باتیں کی ہیں جنہیں کرنے پر صحافی اسطور کو پکڑا گیا۔ محمود اچکزئی نے وہ باتیں کی ہیں جو عمران خان سمیت تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈر کرتا تو اس پر مقدمے قائم ہوتے یا اس سے اٹھا لیا جاتا، لیکن محمود اچکزئی کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا۔ کس پہ مقدمہ قائم کیا جائے؟ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جنرل باجوہ کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ذمہ دار قرار دینے پر انہیں بھی اٹھائیں، یا مولانا فضل الرحمان پر بھی ایف آئی آر کاٹیں۔ بلاول نے آج بلوچ لاپتہ افراد کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا کہہ دیا، اس پہ بھی پرچہ کاٹیں۔ محمود اچکزئی نے شدید تنقید کی۔ یہ ساری صورتحال اب اس طرف جا رہی ہے کہ رولز آف گیم ایک دفعہ بیٹھ کر طے کرنا ہوں گی کہ کس ادارے کی کیا حدود ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ملک کی دو بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال میں سیاست سے فوجی مداخلت ختم کرنے کی بجائے اسے بڑھاوا دینے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہی وہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے 14 مئی 2006 کو لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ طے کیا تھا کہ فوج کو سیاست سے باہر رکھا جائے گا، اور یہ انہوں نے اپنے طویل ماضی کی سے یہ سبق سیکھا تھا۔ دوسری طرف ملک کی معاشی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ نئی آنے والی حکومت پہلے دن سے شدید دباؤ اور تنقید کا شکار ہوگی۔ پورا ملک بے چینی کا شکار ہوگا، مظاہرے ہوں گے۔ شاید سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے چارٹر کا وقت آ گیا ہے جس میں فوج سمیت فریقین کی حدود طے کر دی جائیں اور معاشی تباہ حالی سے نکلنے کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا جائے۔